اور آج ہمارا ٹاپک ہے بہت امپورٹنٹ، جو کہ ایک بہت بڑا رسک فیکٹر ہے حمل والی خواتین جن کو بلیڈنگ ہو جاتی ہے حمل کے 5 مہینے کے بعد، اور وہ بلیڈنگ ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ وہ کیوں ہوتی ہے؟ پلیسنٹا پریویا کیا ہوتا ہے؟ اس کی کیا ٹائپس ہیں؟ اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ اور کیسے ہم مدر لائف سیو کر سکتے ہیں؟ یہ سب کچھ آج کی ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ پلیسنٹا پریویا یا آنول کا نیچے ہونا، آنول وہ ایک ایسا پلیسنٹا ایک وہ چیز ہے جس سے بچے کو خوراک ملتی ہے۔ تو اگر وہ نیچے ہو، یعنی کہ اس کی پوزیشن ایسی ہو، روٹین میں جو بچے کی نارمل پوزیشن ہوتی ہے اس میں بچے کا سر نیچے ہوتا ہے اور آنول اوپر ہوتی ہے، لیکن اگر آنول نیچے ہو تو 5 مہینے گزرنے کے بعد خاتون کو تھوڑی تھوڑی بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے ہم کہتے ہیں پلیسنٹا پریویا، اور یہ بلیڈنگ درد کے بغیر ہوتی ہے، یعنی کہ پین لیس بلیڈنگ ہوتی ہے، صرف خون آتا ہے لیکن درد نہیں ہوتا۔ اس کی 2 مین ٹائپس ہیں، ایک ہے پلیسنٹا پریویا میجر ڈگری اور دوسری ہے پلیسنٹا پریویا مائنر ڈگری۔ میجر ڈگری کا مطلب ہے کہ مین جو آنول ہے، جو مین پلیسنٹا ہے، وہ سارے کا سارا نیچے آیا ہوا ہے، اور یہ بہت ہائی رسک کنڈیشن ہے۔ اس میں پیشنٹ کو ڈاکٹر ہمیشہ مکمل بیڈ ریسٹ کا کہتی ہے کہ اس نے بالکل پانی بھی اٹھ کے نہیں پینا، اس نے چارپائی پہ بیڈ ریسٹ کرنی ہے، اور بہت مجبوری میں اس نے چلنا پھرنا ہے۔ جو پلیسنٹا پریویا کی دوسری ٹائپ ہے وہ ہے مائنر ڈگری۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ پورشن پلیسنٹا کا نیچے آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے آف اینڈ آن پیشنٹ کو بلیڈنگ ہوتی ہے، لیکن مین جو پلیسنٹا ہے وہ تھوڑا پیچھے ہوتا ہے، مطلب بالکل نیچے نہیں ہوتا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ مریض کو لگتا ہے کہ تھوڑی بہت بلیڈنگ ہے تو کوئی بات نہیں، وہ گھر میں ہی جو ہے نا تھوڑی بہت دوائی لے کے گزارا کر لیتی ہے، لیکن ڈاکٹر کے پاس جب پیشنٹ رپورٹ کرتی ہے تو ڈاکٹر اس کو بتاتی ہے کہ شروع میں پہلی جو ایپیسوڈ ہوتی ہے وہ کم بلیڈنگ ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد بلیڈنگ بڑھتی جاتی ہے۔ تو آپ نے اگر مریض دور سے سفر کر کے آئی ہے اور اس کو ان علامات کا نہیں پتہ، تو ڈاکٹر اس کو بتاتی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ داخل ہو جائیں۔ ایسے مریضوں کو داخل کر کے بیڈ ریسٹ دی جاتی ہے، کچھ میڈیسن دی جاتی ہے تاکہ بچہ میچور ہو جائے۔ لیکن اگر ایک خاتون اگر گھر میں اس کو بلیڈنگ شروع ہو گئی ہے اور زیادہ ہو رہی ہے تو اس کو دیہات میں اگر وہ ہے دور ہے تو ارلی ریفرل کرنا ہوتا ہے، ورنہ پیشنٹ کی بلیڈنگ کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے مریضہ کی جان بھی جا سکتی ہے اور بچے کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب پیشنٹ ہاسپٹل میں رپورٹ کرے تو اس کو فوراً کاؤنسل کر کے ان کا بلڈ ارینج کر لیا جائے، کیونکہ خون کی کمی کے باعث بھی مریضہ کی حالت سیریس ہو سکتی ہے، اور اکثر اس کا اینڈ اپ جو ہے نا سیزیرین پہ ہوتا ہے، یعنی کہ خاتون کی جان بچانے کے لیے اس کا آپریشن کرنا پڑتا ہے، کیونکہ نارمل ڈیلیوری میں اتنی بلیڈنگ ہوتی ہے کہ اس فیمیل کی جان جا سکتی ہے۔ تو لائف سیونگ ہے سیزیرین اس کنڈیشن میں کہ ہم پیشنٹ کا آپریشن کر کے بچہ نکال لیتے ہیں، اور اس کی آنول جو ہے نا اس کو بھی طریقے سے نکالا جا سکتا ہے، اور بلڈ ارینج ہوتا ہے۔ بلڈ ارینج کیے بغیر بھی پیشنٹ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اس کے رسک فیکٹرز کیا ہیں؟ رسک فیکٹرز میں یہ ہے کہ اگر ایک پیشنٹ کی پریویس ریپیٹڈ ٹائم ڈی این سی ہوئی ہو، اس کے بچے ضائع ہوئے ہیں اور اس نے ڈی این سی کروائی ہو، تو وہاں پہ پلیسنٹا جو ہے وہ چپک جاتا ہے، تو اس میں بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اور پہلے اس کے 2-3 بچے ہوئے ہیں اور 2-3 بچے آپریشن سے ہوئے ہیں، تب بھی کیا ہوتا ہے کہ آنول جو ہے وہ چپک جاتی ہے اور اس کی جڑیں اندر چلی جاتی ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں پلیسنٹا انکریٹا یا پرکریٹا یا ایکریٹا، اور عام زبان میں ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ بلیڈنگ زیادہ ہونے کی صورت میں خاتون کی بچے دانی نکالنی پڑ سکتی ہے۔ ان کنڈیشن میں جب پیشنٹ کا پہلے آپریشن ہو چکا ہے یا اس کی ڈی این سیز ہو چکی ہیں اور اس کو پلیسنٹا نیچے ہے، تو لازمی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، بڑے ہاسپٹل میں جانا چاہیے، تاکہ آپ کا کیس خراب نہ ہو۔ دیہاتوں میں اس قسم کے جو تجربے کیے جاتے ہیں کہ آپریشن کے بعد نارمل ڈیلیوری ہو سکتی ہے، اور وہ نارمل ڈیلیوری کے چکر میں مریضہ کی جو آنول ہے وہ چپکی رہ جاتی ہے اور اتنی بلیڈنگ ہوتی ہے کہ اس کی جان چلی جاتی ہے۔ تو برائے مہربانی کسی سینئر کنسلٹنٹ گائناکالوجسٹ ڈاکٹر سے مشورہ کریں اگر آپ کو بلیڈنگ کا پرابلم ہے ڈیورنگ پریگنینسی، کیونکہ یہ بہت ہائی رسک کنڈیشن ہے۔ آپ کی اور آپ کے بچے کی جان بچانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی سینئر ماہر جو ہے گائناکالوجسٹ اس سے اپنا چیک اپ کروائیں اور اپنی ڈیلیوری کی ڈیٹ لیں، اور اس بات کو مت سوچیں کہ میری نارمل ڈیلیوری کیوں نہیں ہو رہی ہے، آپریشن کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ آپ کی جان سب سے امپورٹنٹ ہے اور آپ کے بچے کی جان۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت امپورٹنٹ میسج ملا ہوگا۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ بہنیں جو انٹرنیٹ یوز نہیں کرتی یا ان کو نہیں پتہ، تو آپ اس پبلک میسج کو ضرور پھیلائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔